یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں ایک جگہ سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتی رائٹ سائڈ میں ایک بیل بن کر آئے گی، گھنٹی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس میں پہلا آپشن رہے گا آل کا، ALL آل کا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، سچائی کو لوگوں تک لا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے چینل باقی رہے، ترقی کرے، مضبوط ہو، تو پلیز پھر چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000، جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے، انشاءاللہ چینل مضبوط ہوگا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ 7 دن تک کے شرارت کر کے ہمارے اس چینل کو بند کر دیا گیا تھا، وائرل نیوز لائیو کو، اس لیے ہم نے نیا چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے وائرل نیوز انڈیا۔ تو آپ اس پر بھی جڑ جائیے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی شرارت کر سکتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کو یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم الگ الگ چینلوں سے آپ تک آواز پہنچائیں گے۔ تو ہمارے نئے چینل وائرل نیوز انڈیا کی ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اس کو بھی اوپن کیجئے اور اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اس سے بھی جڑ جائیے۔ ایسے ہی فیس بک پر ہمارا پیج ہے وائرل نیوز لائیو، اسی نام سے، تو آپ اس کو بھی لائک کر لیجئے۔ اور الحمدللہ آئندہ کل ہماری ایپ بھی انشاءاللہ آ جائے گی، آپ اس کو بھی اپنے ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ چاہے کتنی کوشش کرے ہماری آواز کو دبانے کی، لیکن آپ ہمارے سارے چینلوں سے جڑ جائیے، کہیں سے نہ کہیں سے ہم حق بات اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور حق بات پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ابھی جو گزشتہ کل ماحول بنا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دلی سے لے کر ممبئی، مہاراشٹر کے ویرار تک موت کا ننگا ناچ نظر آ رہا ہے۔ کورونا مریضوں پر گویا کہ قہر ٹوٹ پڑا ہے اور 38 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ دلی کے سر گنگا رام اسپتال میں 24 گھنٹوں میں 25 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ چیئرمین نے آکسیجن سے کمی کی وجہ سے موت کی تردید کی ہے۔ جہاں تک بات کریں ممبئی کے ویرار کی، تو اسپتال میں آگ لگی، ICU کے 13 مریض نے دم توڑ دیا، مریض دوسری جگہ منتقل کیے گئے۔ باقی مریض، وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے حادثے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ کارپوریشن کی جانب سے مرنے والوں کے وارثوں کو 5-5 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کر دیا گیا۔ وہیں پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بھی 2-2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ان خبروں سے اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ کشمیر میں پلاٹ دلانے کی بات کرتے تھے کہ آپ کو کشمیر میں پلاٹ ہم دلائیں گے، وہ ابھی یہاں پر اسپتال میں آکسیجن نہیں دلا پا رہے ہیں، بیڈ نہیں دے پا رہے ہیں، اسپتال نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو پوری طریقے سے راہل گاندھی کا بھی بیان آیا ہے کہ پوری طریقے سے یہ ساری کی ساری غلطی بھاجپا سرکار اور مودی سرکار کی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کیجریوال پر بڑے خفا ہو گئے، بڑے ناراض ہو گئے، اور میٹنگ کے دوران انہیں ٹوکا اور ان کے لیے کیجریوال کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دلی کے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آپ نے ایک بہت اہم پروٹوکول کو توڑا ہے۔
मीटिंग की जो बातचीत थी वो लीक हो गई थी, जिस पर पीएम मोदी काफ़ी गुस्सा हो गए। आखिर केजरीवाल ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, इसका ख्याल रखेंगे आइंदा। अगर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने सख्ती से बात की है या मेरे तर्ज़ अमल से कोई तकलीफ़ हुई है तो मैं इसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल से सख्त नाराज़गी का इजहार किया। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के पूना से आ रही है कि पूना की रहने वाली एक बेटी ने अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरा की। और माँ की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? बड़ी ख्वाहिश थी। वो ये ख्वाहिश थी कि अगर मेरी मौत, मेरा इंतकाल रमज़ान के पाक पवित्र मुक़द्दस महीने में होता है, अगर मेरा इंतकाल, मेरी मौत होती है रमज़ान में, तो फिर मुझे नज़र आतिश नहीं करना, यानी आग के हवाले नहीं करना, मुझे जलाना नहीं, बल्कि मुस्लिम रस्म और रिवाज के मुताबिक कब्रिस्तान में मुझे दफनाना। हिंदू खातून की आखिरी ख्वाहिश को उसकी बेटी ने पूरा किया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बुध के रोज़ येरोड़ा यानी पूना के जय जवान नगर के मुस्लिम कब्रिस्तान में 72 साला छगन बाई को दफनाया गया। नाज़रीन, ऐसे ही बिहार से बड़ी अफसोसनाक खबर वहाँ से हमारे रिपोर्टर ज़ीशान इलाही ने बताया है कि पटना के दानापुर में एक मुसाफिर गाड़ी गंगा नदी में गिर गई, जिसके बाद कम से कम 10 अफराद हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद कई लोग अभी लापता है। यह हादसा गुज़िश्ता कल यानी जुमा की सुबह उस वक़्त पेश आया जब एक मुसाफिर गाड़ी कम से कम 25 अफराद को लेकर पीपा पुल के रास्ते जा रही थी। इत्तला के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी से अपना तवाज़ुन खो दिया और जीप नदी में गिर गई। मुसाफिर तिलक तकरीब से वापस आ रहे थे। जाए वक़ू पर मौजूद इमदादी कारकुनों ने नदी से 10 लाशें निकाली है। लापता अफराद की तलाश अभी जारी है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पीएम नरेंद्र मोदी को आखिर शर्म आ गई और उन्होंने अब बंगाल में जो प्रचार और रैलियों में हज़ारों लोगों को कोरोना फैलाया है, अब उनको थोड़ा बहुत मौतें जब उन्होंने देखी है तो शायद शर्म आई है और उन्होंने गुज़िश्ता कल अब बंगाल की आवाम से वर्चुअल रैली के ज़रिए भाषण किया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि मुत्तहिद होकर लड़ाई लड़ना है, दवाई भी कड़ाई भी ज़रूरी है। और जनाब ने यह भी कहा कि बंगाल जीतेगा, बीजेपी जीतेगी और हम सब जीतेंगे। यानी अभी भी जीत और सत्ता का भूत उनके दिमाग पर सवार है, मुल्क में मौतें उनको नज़र नहीं आ रही है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और उन पर तनकीदें कर रहे हैं कि बंगाल की सत्ता का भूत इनके दिमाग से निकलेगा तो हो सकता है उनको मुल्क में होती हुई मौतें नजर आएगी। नाज़रीन, इस वक्त कोरोना को लेकर अपडेट ये आ रही है, बड़ा चिंताजनक आंकड़ा इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रहा है कि गुज़िश्ता कल 24 घंटे में 3,32,730 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं और गुज़िश्ता कल 2,263 मौतें हुई है, यानी रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा सामने आया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि इमारत शरिया से बाकायदा लोगों से ये अपील की गई है, इमारत शरिया के ज़रिए से, कि कोरोना से बचाव की तदबीरें जितनी हो सकती है अपनाएं। मैं ये खबर इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुसलमानों से भी मैं कह रहा हूं कि इसे मजाक न समझे, कोरोना से बचाव की तदबीरें जितनी हो सकती है अपनाएं। और इमारत शरिया ने यह भी कहा है कि जो समाजी खिदमतगार है, मसाजिद इंतजामिया के लोग हैं, हर मोहल्ले में ऑक्सीजन सिलेंडर का नज़्म करें। यानी ये जो वबा फैल रही है इस वक्त बड़ी ख़तरनाक फैल रही है। जी हाँ नाज़रीन, इमारत शरिया ने यह अपील की है कि अहले खैर हजरात, मालदार हजरात जिनको अल्लाह ने दिया है वो एक दूसरे की मदद करें, नेकी के काम पर फ़ौरन तवज्जो दे और डॉक्टरों की मदद से लोगों के काम आने की इबादत में लग जाए। किसी शख्स की जान की हिफाजत करना और अगर वक्त पड़े, अगर लग रहा है कि कोई किसी की जान जा रही है और आप नमाज में हैं तो नमाज तोड़ देना भी सबसे बड़ा सवाब है। यानी इमारत शरिया ने लोगों से अपील की है कि इस वक्त लोगों की जान को बचाना ये भी बहुत बड़ी इबादत है, इसलिए इस इबादत में लग जाए, मास्क, सैनिटाइज़र और जिस्मानी फासले का एहतमाम करें। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जमीयत उलमा से। जी हाँ, जमीयत उलमा से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब साहब ने बताया है
اور گلزار اعظمی صاحب کا بیان انہوں نے ہمیں بھیجا ہے اور خبر دی ہے کہ ایک 94 سالہ شخص 94 ایئر اولڈ شخص کو سپریم کورٹ نے عبوری راحت دی ہے، جولائی تک پیرول میں ان کے توسیع کر دی ہے۔ خبر یہ ہے گلزار اعظمی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 27 سال بعد یہ 94 سالہ شخص اپنے گھر پر عید منا سکے گا، جس کا نام ڈاکٹر حبیب ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کی جانب سے ملی اس راحت سے عرض گزار ڈاکٹر حبیب احمد خان 27 سال کے بعد گھر پر اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منا سکیں گے۔ پچھلے 27 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے جب وہ رمضان کے مبارک ایام جیل کے بجائے اپنے گھر پر گزار رہے ہیں، اور یہ سب جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی خصوصی محنتوں اور دلچسپی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ مولانا رابع حسنی ندوی صدر مسلم پرسنل بورڈ نے بھی مولانا ارشد مدنی سے ڈاکٹر حبیب کے مستقل پیرول پر رہائی کے لیے کوشش کرنے کی خود مولانا رابع صاحب نے مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء سے اپیل کی تھی، درخواست کی تھی۔ آج اللہ نے جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی کی محنتوں کو کامیاب کیا اور 27 سال کے بعد ڈاکٹر حبیب اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائیں گے۔ اس لیے دوستو، میں خود بھی جمعیت علماء ارشد مدنی کا ذمہ دار ہوں، جلگاؤں ضلع کا الحمدللہ 12 سال سے صدر ہوں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جلگاؤں کے جو لوگ میری خبر کو دیکھ رہے ہیں یا گجرات میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں چندے کے لیے، جو بھی میری خبر کو دیکھ رہے ہیں وہ جمعیت علماء کا تعاون کریں، مدد کریں، کیونکہ جمعیت علماء اس وقت ملک میں سب سے بڑا کام کر رہی ہے۔ بے قصوروں کے لیے جمعیت علماء باقاعدہ کیسز لڑتی ہے اور الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں بے قصور جوانوں کو جمعیت علماء کی محنتوں سے اللہ نے رہائی دلائی ہے۔ اس لیے جو لوگ میرے کانٹیکٹ میں ہیں اور جلگاؤں والے اگر میری خبر کو سن رہے ہیں تو وہ میرے گھر پر لا کر اپنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جو بھی جمعیت علماء کا تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، رمضان میں جو لوگ چندہ وغیرہ دیتے ہیں وہ میرے گھر پر پہنچ کر یا مجھے فون کر کے اکاؤنٹ نمبر لے اور اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقہ و خیرات کو جمعیت علماء کے فنڈ میں جمع کرائیں۔ ناظرین، اس وقت کورونا سے جو معاشی تباہی ہے اور جو کاروبار لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے۔ ابھی میری نگاہوں کے سامنے خبریں آ رہی ہے کہ اس کورونا اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے صرف آپ کو میں ایک سیکٹر کا نقصان بتا رہا ہوں، ٹرانسپورٹ سیکٹر کا یومیہ پر ڈے 100 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کورونا کی وجہ سے ڈرائیور اور کلینر بے روزگار ہو گئے ہیں اور مالکان کی حالت بھی خراب ہو گئی ہے، کیونکہ ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی سبھی سروسز بند ہے۔ کورونا ٹرک ڈرائیوروں اور مالکوں کے لیے بھی مصیبت بن گیا ہے۔ وہیں پر 25% کے دائرے میں اب ٹرانسپورٹ کا کاروبار آ گیا ہے۔ جی ہاں، سمٹ گیا ہے۔ دودھ، کارگو، سبزی، پھل، دوا، ویکسین اور پیٹرولیم کی اشیاء کی ڈھلائی کی جا رہی ہے، لیکن واپسی میں ٹرکوں کو خالی لوٹنا پڑ رہا ہے۔ یعنی خبر ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پر ڈے 100 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور سنستھا ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے ذمہ داروں میں معروف مشہور سماجی رہنما عبدالستار ایدھی، جی ہاں، ان کے بیٹے اور ایدھی فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیصل ایدھی نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی تنظیم یعنی ہماری تنظیم مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیصل ایدھی نے ہندوستانی وزیر اعظم PM نریندر مودی کو خط لکھ کر یہ کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں آپ کے ملک میں کورونا کے انتہائی سنگین اثرات کا سن کر افسوس ہوا، جہاں جنتا کی عوام کی بڑی تعداد بے حد تکلیف میں مبتلا ہے۔ فیصل ایدھی نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ایدھی فاؤنڈیشن کی ہمدردیاں بھارت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو 50 ایمبولینس اور رضاکاروں کی ٹیم بھارت بھیجنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود رضاکاروں کی ٹیم کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے صاف طور سے یہ بھی کہا کہ ایدھی فاؤنڈیشن حالات کی سنجیدگی سے پوری طرح واقف ہے اور ہم ہندوستان کی پوری طرح مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری ٹیم
ایندھن، خوراک اور دیگر ضروری سامان کا بندوبست ہم خود کر لیں گے، ہماری ٹیم تمام ضروری سامان کا انتظام کر لے گی، صرف آپ اگر اجازت دیں تو ہم بھارت کے لوگوں کی، بھارت کی جنتا کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کی ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر میں مہاماری ہے، کورونا کا قہر ہے، لیکن بھاجپا کے تعلق سے اب یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی آلوچنا بھی کر رہے ہیں اور بھاجپا پر تھو تھو بھی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس مہاماری میں بھی گھٹیا سیاست سے نہیں رک رہے ہیں اور ان کی تمنا ہے کہ پھر انجیکشن چرایا جائے، بلیک میلنگ کیا جائے، کسی بھی طریقے سے بس مہاراشٹر کی مہا وکاس اگاڑی سرکار کو بدنام کیا جائے، کیونکہ بھاجپا کی سرکار نہیں ہے تو گھٹیا حرکت بھاجپا کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس طرح سوشل میڈیا پر بھی لوگ اب بھاجپا سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہیں پر خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سی ایم ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعظم مودی سے بات چیت کی ہے، پی ایم سے بات چیت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ریمڈیسیور اور ویکسین کی سپلائی بڑھائی جائے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہوائی جہاز سے آکسیجن سپلائی کرائی جائے۔ مودی نے یقین دلایا ہے کہ ہم اس طریقے سے مدد کریں گے، کیونکہ مودی پر اور بھاجپا پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ جہاں جہاں بھاجپا کی سرکار نہیں ہے وہاں بھاجپا کی سرکار ان اسٹیٹس کو مجبور بنانا چاہتی ہے۔ خیر، ایسی ہی ورار کا جو حادثہ ہوا ہے اس پر بھی اب بی جے پی کے ذمہ داران گھٹیا سیاست کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر صحت ہے راجیش ٹوپے وغیرہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ راجیش ٹوپے کا ایک بیان آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیشنل نیوز تھوڑی ہے۔ وہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ بھاجپا گھٹیا حرکت کر کے ہر چیز کو بس کسی بھی طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اب بھاجپا ان کے اس بیان پر بھی ہنگامہ کر رہی ہے۔ وہیں پر بھاجپا اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھنڈارا، بھانڈوپ، ناسک، ویرار، ناگپور جو بھی حادثے اسپتال میں ہوئے ہیں اب تک 61 لوگوں کی موت ہوئی ہے، اس لیے اب وزیر اعلیٰ سی ایم ادھو ٹھاکرے کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو اب جنتا خود سمجھ گئی ہے اور ان بھکت گوبر بھکت بھی اب کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا کو ایسے موقع پر ساتھ دینا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، گھٹیا سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مدینہ کی کھجوریں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار بالکل آسان انداز میں ہول سیل ریٹ میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ملک کی کسی بھی شہر میں رہتے ہو، آپ کانٹیکٹ کریں المدینہ عربک ڈیٹس اینڈ ڈرائی فروٹس سے۔ جی ہاں، اور خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سورت میں یہ دکان ہے، شاپ نمبر 7 مسجد بلال شاپنگ سینٹر میں، سبزی منڈی بھنڈی بازار اون سورت میں یہ دکان ہے۔ اور اون اور سورت والوں کے لیے، یہ ان پارٹیا کے لیے یہ خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے جو ان پارٹیا میں رہتے ہیں ان کو ہوم ڈیلیوری دی جائے گی۔ اور ملک کے باہر کے لوگ اگر مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں 7779002370 پر، اور دوسرا نمبر ہے 8849491915۔